أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، شفاعت کے مسئلے کے بارے میں پہلے 2-3 خطبات میں آپ سے گزارشات کر چکا ہوں۔ ہمیشہ سے یہی مسئلہ رہا اور اب بھی یہی مسئلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو لات، منات، عزا، حبل یہ ہمارے معبود ہیں، ہمارے الہ ہیں، ہم ان کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی سفارش ہمارے کام ہے۔ قیامت کو تو وہ مانتے نہیں تھے، یہ تو آپ کے علم میں ہے، لیکن دنیاوی کام سنوارنے کے لیے کہ مشکل کوئی پیش آئے، اولاد نہ ہو، بیماری آ جائے، کسی پشیمانی میں مبتلا ہو جائے، تو ہم ان کے حضور عرض کریں اور یہ اللہ رب العزت سے ہمارے اس کام کو کروا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی بات پوری کر فرما دیتے ہیں۔ کہیں تو اللہ ذوالجلال نے ان کے اس فکر کو ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے کہ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ اور کہیں یہ فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے جب ان کی نظر و منت مانتے ہیں، یہ راضی ہو جاتے ہیں۔ پیر صاحب کو منانے کے لیے بھی پہلے دربان جو ہوتے ہیں دروازے پر کھڑے ہوئے ان کی چاپلوسی کرنی پڑتی ہے۔ کسی عدالت میں جائیں تو عدالت میں بھی دروازے پر جو اردلی کھڑا ہوتا ہے تو ان کی مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے آگے رسائی ہوتی ہے۔ یہ لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ جیسے دنیا میں یہ کام بغیر واسطے اور وسیلے کے نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ سے بھی بات منوانی ہو تو ان وسائل اور ان وسائط کے بغیر وہ پوری نہیں ہو پاتی۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے
کئی مقام پر یہ بات واضح فرما دی ہے کہ دن ہو، رات ہو، ظاہر ہو یا باطن ہو، جو بھی جس حالت میں بھی تم ہو، تم مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ فادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، آپ نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، کہ اللہ نے سن لی اس کی حمد جس نے اس کی حمد کی۔ مانتے ہیں نا؟ کوئی واسطہ ہے یہاں؟ منوانے کے لیے کوئی وسیلہ ہے یہاں؟ کوئی نہیں۔ بس یہی ہے کہ پہلے ہاتھ باندھ کے دربار عالیہ میں کھڑا ہوتا ہے، پھر جھک کے اللہ رب العزت کی تعظیم اور تسبیح کے کلمات کہتا ہے، اور پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، گویا اقرار کرتا ہے کہ اللہ نے میری تسبیح سن لی، میں نے اللہ کی بندگی کی ہے، وہ اللہ نے سن لی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ 5 وقت نمازوں میں اس بات کا اقرار کرنے کے باوجود یہ بھولا بھالا مسلمان جب باہر جاتا ہے مسجدوں سے یا نماز سے فارغ ہو کے، تو انہیں وسائل اور وسائط نظر آنے لگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر کام نہیں بنتا۔ یہ نماز کے وقت جو اقرار کیا ہے، کس نے کام بنایا ہے؟ سوچے ذرا، کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کی بندگی کرو تو اللہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے، تم ایک بالشت میری طرف آؤ، میں ایک ہاتھ تمہاری طرف آتا ہوں۔ وسیلوں کا کہیں ذکر ہی نہیں، تم چل کے آؤ، میں دوڑ کے آتا ہوں۔ یعنی میری رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی فراوانی ہے اس میں کہ تمہارے آنے میں تاخیر ہے، میرے نوازنے میں تاخیر نہیں۔ ہم یہ عقیدہ بھی رکھیں، کلمہ بھی پڑھی جائیں، نمازیں بھی پڑھی جائیں، اور یہ بھی تسلیم کیے جائیں، کہے جائیں کہ ان کے بغیر بات بنتی ہی نہیں، میری ان کی آگے اور ان کی آگے اللہ کے آگے۔ آج بھی وہی، میں نے پچھلے خطبے میں امام راضی کی بات کی تھی کہ آج بھی وہی مسئلہ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی قوموں سے پیش آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 لفظوں میں یہ بات ختم کر دی، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہ شفاعت کا مالک اللہ ہے۔ دیکھیے، جب ہم اللہ کو مالک کہتے ہیں نا، تو پھر وہاں کسی کی چلتی نہیں، وہاں صرف مالک کی ہی چلے گی، وہاں صرف مالک کی ہی چلے گی۔ اور مالک کے سامنے اگر کوئی سفارش کرے بھی اور مالک نہ چاہے تو کیا خیال ہے سفارش پوری ہو جاتی ہے؟ مالک کی چاہنے پر ہی ہوئی نا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سفارش کے قبولیت کے لیے بھی 2 شرطیں ہیں بنیادی۔ ایک شرط یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سفارش کرنے والوں کو سفارش کی اجازت دے، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جس کی سفارش کی جانی ہے اللہ اس کے بارے میں بھی اجازت دے۔ مالک تو تب ہے اس کی اجازت کے بغیر کچھ ہو ہی نہ،
اور اگر وہاں منمانی ہو، من مرضی ہو، اپنی اپنی چاہت اور اپنی اپنی جناب اپنے اپنے حکم کی پیروی کے بارے میں تصورات ہو کہ جو حکم کر فرمائیں گے، جو حکم کریں گے، لوگوں نے تو بہت سی کہانیاں اور قصے بنا رکھے جھوٹے جن کی کوئی اثر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، ہر قسم کی سفارش اللہ کی، وہ بال واسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، مالک ہی وہ ہے، وہ جس کو چاہے گا سفارش کرنے کی وہ اس کو اجازت دے گا، تو سفارش کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے انبیاء سفارش کریں گے، انبیاء کرام سفارش کریں گے، شہداء صدیقین صالحین سفارش کریں گے، اسی طرح نیک بعض اعمال وہ بھی سفارش کریں گے، حجر اسود بھی سفارش کرے گا، حجر اسود بھی سفارش کرے گا، اللہ اکبر کبیر، قرآن مجید بھی سفارش کرے گا، روزہ بھی قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ لیکن جن کو ہم عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے شفیع ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ بھائیوں یہ ہے کہ اولیاء میں صالحین میں شامل ہیں۔ تو کیا کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ سے بات کرنے کی سخت رکھتا ہے؟ وہ اللہ کا ولی، اللہ کے ولی کی تو شان ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے، وہ اللہ کی مرضی دیکھتا ہے۔ اللہ کا ولی کس کی مرضی دیکھتا ہے؟ اللہ کی مرضی دیکھتا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کا حکم اور فرمان کیا ہے۔ اللہ کا ولی تو وہ یہ نہیں کہ اللہ کا ولی جو چاہتا ہے کرتا رہتا ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا، اور 950 سال بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس وقت طوفان کے ذریعے پوری قوم کو برباد کر دیا اور وہی بچے جو نوح علیہ السلام کے ہمراہ کشتی پر سوار تھے، تو یہ سفارش ہی تو تھی جو انہوں نے بیٹے کی اللہ رب العزت سے کی تھی۔ آگے سے جو جواب پایا وہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے تم مجھ سے سوال کیوں کرتے ہو؟ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ دیکھیے یہاں تزکیہ لکھا جاتا ہے، تزکیہ لکھا جاتا ہے علماء کے ہاں مدارس میں، بڑے جامعات میں داخل ہونے کے لیے، مدینہ یونیورسٹی میں یا ام القرآن جامعۃ الملک میں داخلے کے لیے علماء سفارش نہیں کرتے۔ اس سفارش میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے حسب علم یہ اچھا ہے، محنتی ہے، نیک ہے، اچھے عقیدے اچھے عمل کا حامل ہے، لیکن اللہ حقیقت کا تجھے ہی علم ہے، حقیقت کا تجھے ہی علم ہے، یہ میں بات لکھ رہا ہوں حسب علم، میری معلومات کے مطابق، تیرے ہاں اس کی پوزیشن کیا ہے اللہ وہ تو ہی جانتا ہے۔ تو جس کی سفارش کی جاتی ہے آج بھی اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کے عمل عقیدے کو حقیقتاً تو ہی جانتا ہے۔ تو دنیا میں بھی یہ ہے، آخرت میں بھی یہی ہے، اور آخرت میں تو اس سے کہیں مشکل مسئلہ، کہیں مشکل مسئلہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، آگے فرمایا لہ ملک السماوات والارض،
شفاعت ہی نہیں، زمین و آسمان جو کچھ ہے تمہیں نظر آتا ہے سب اس کی ملکیت میں، اس کے ہاتھ میں، اس کی ملکیت سے کوئی خارج نہیں۔ بالکل یہی اسلوب اور یہی عنوان سورۃ بقرہ کی معروف آیت الکرسی میں، آیت الکرسی میں وہاں بھی اللہ ذو الجلال نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے زمین و آسمان کے مابین کہ جو اللہ کے ہاں بغیر اجازت کے سفارش کرے؟ اور اس سے پہلے کیا کہا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آیت الکرسی تو آپ کو ماشاءاللہ آتی ہے، پہلے وہی نفی کی ہے جس چیز کی یہاں نفی ہے، اسی چیز کی نفی سورۃ بقرہ میں آیت الکرسی میں کی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے اس کی ملکیت، اس کی حکمرانی۔ اور قیامت کے دن تو خاص اللہ ذو الجلال نے فرمایا وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا یملک نفس لنفس شیئا والامر کلہ للہ۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ دین کا دن، قیامت کا دن کیا دن؟ اللہ نے بتلا تو دیا ہے لیکن اس کا احساس نہیں، اس کا احساس نہیں۔ اللہ ہمارے ہاں ہمارے حال پر رحمت فرمائے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور معاشر میں، معاشر کی بات پرس سے بھی اللہ ذو الجلال محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، مقرر کا فرمایا پھر تمہیں کیا پتہ ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ وہاں کیا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہاں کوئی بھی نفس کسی کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، وہ اس کا کچھ بھی نہیں سنبھال سکتا۔ اتنی واضح باتوں کے باوجود یہ سب کچھ سنور جائے گا، سب کچھ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اور اس کے بعد تاکید کی ہے والامر کلہ والامر یومئذ للہ، جزاک اللہ۔ اور آج کے دن بعد حکم اللہ کا چلے گا، کسی کا حکم نہیں چلے گا، کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ یہاں بھی وہی بات ہے، پہلے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور پھر منظر جب بادشاہی وہ ہے تو پھر کون ہے اس کی اجازت کے بغیر بات کرنے والا؟ اللہ اکبر۔ لیکن اس سے بھی پہلے جو آیت اللہ ذو الجلال نے فرمائی ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ ایمان والو، جو کچھ میں نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کر لو، اب وقت ہے، یہ خرچ کیا ہوا ہی تمہیں کام آئے گا، باقی تو کھا پی لیا جو تمہارے پاس استعمال ہو گیا، جو آئندہ کام آنے والی چیز ہے وہ وہی ہے جس کو تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہے، کوئی سودا بازی ہے۔ اللہ بیع، وہاں کوئی سودا بازی نہیں چلے گی۔ سودے بازی ہوتی ہے نا دنیا میں بھی کام کروانے کے لیے، فرمایا وہاں کوئی سودا بازی نہیں چلے گی۔ ولا خلۃ، نہ ہی وہاں کوئی دوستی ہوگی، سفارش کہاں رہے گی؟ ولا خلۃ، دوستی بھی وہاں نہیں ہوگی، پیری مریدی کا بھی وہاں کوئی تصور نہیں ہوگا، سب کچھ اللہ کے اختیار میں۔ ولا شفاعۃ، اور نہ کوئی سفارش کر سکے، تینوں چیزوں کی نفی ہوگی۔
اور تم تو ان کو سب کچھ سمجھتے ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو کچھ وہ تو دوستی بھی نہیں نبھائیں گے قیامت کے دن. دوست بھی دوست کو دیکھ کے ادھر ادھر آنکھیں چار کر لے، ادھر ادھر آنکھیں پھیر لے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کیفیت ہے. اور ساتھ یہ فرمایا والکافرون هم الظالمون. آپ نے غور بات یہ ہے کہ اس کے بعد فرمایا والکافرون هم الظالمون کہ کافر ہی ظالم ہے، کافر ہی ظالم ہے. یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ کافر ہی ہیں جو کہتے ہیں ہماری سب اگر آ بھی گئی قیامت، آ بھی گئی تو یہ معبود ہمارے ہمیں بچا لے. بات سمجھے؟ آیت کا سیاق سمجھے کہ کافر ہی ظالم کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ نے پہلے کیا فرمایا کہ وہاں نہ بے ہے، نہ دوستی ہے، نہ سفارش، اور یہ سب کچھ کافر مانتے ہیں. سب کچھ یہ کیا کرتے ہیں؟ کافر مانتے ہیں. ہمارے جناب جو چاہیں گے کریں گے، جو چاہیں گے جناب حکم صادر فرمائیں گے. وہ ایک صاحب کا کلپ میں نے سنا کہ قیامت کے دن جناب نبی علیہ السلام فرمائیں گے نام کیا لوں؟ حضرت صاحب اپنے سارے مریداں دی بھاڑ کر لئی نے، کوئی پیچھے رہتے نہیں گیا. پیر صاحب پیچھے مریداں سارے آ گئے جنت. لے ہن خوش ہے نا؟ کہ ہاں خوش. سبحان اللہ. کہانیاں بھی عجیب ہو غریب. اور اس سے پہلے جو ہے وہ کیا اٹھے ڈھول وجدا اس حضرت صاحب دیردہ کے ڈھول وجدا اس ایک اپنے درباروں پر اور میلوں پر ڈھولوں سے ہی جو ان کا پرچار کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جیسے یہاں ڈھول بجتا ہے قیامت کے دن بھی ڈھول چلے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آلات ملاحی توڑنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. یہ گانے بجانے والی چیزیں یہ اللہ نے توڑنے والی بنائی. اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ ذرا دکھ کی بات ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ آلات ملاحی مجھے اللہ نے توڑنے کا حکم دیا ہے، اس لیے بھیجا ہے. میرے بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے یہ کھیل تماشے کی چیزیں جو ہے نا وہ ختم کر دوں. لیکن آج قوالی کے نام پر سوائے اس کے قوالی ہوتی ہی نہیں. جس چیز کو اللہ کے رسول فرمائے میں ان کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، ہم ان کی تعریف کے لیے ڈھول باجے کو لازمی قرار دیں. بتلائیے ہمارے اس عمل پر نبی علیہ السلام خوش ہوں گے؟ جس کو آپ توڑنے کے لیے ختم کرنے کے لیے آئے ہیں ہم اس کو ہوا دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جناب بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سما ہے، نام ہی یہ بدلا دیا. مجلس سما ہے. کیا سما ہے؟ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یہاں اس مجلس میں نہیں. ڈھول باجے ہوتے ہیں. اس کو مجلس سما سے تعبیر کر کے لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا. یہ مجلس سما نہیں بلکہ اس کو تو مجلس اعزا کہنا چاہیے. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان سیدھا سادہ لو مسلمان ان کو ورگلانے کے طریقے کیا ہے. پھر یاد آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سیدھے سادے تھے. جب شیطان نے ان کو ورگلا لیا تو اولاد کو بھی شیطان ورگلائے گا نا. اور ورگلا رہا ہے، پھسلا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے. ہمارے بابا پر بھی اس کا داؤ چل ہی گیا تھا نا، تو ہمارے اوپر بھی یہ چل رہا ہے. لیکن سمجھتے نہیں کہ یہ جس کو نیکی سمجھ کے جنت میں ہمیشہ تم رہو گے یہ باتیں کر کے ان سے وہ کام کروایا، یہ نیکی سمجھ کے ہم سے کروا رہا ہے تو یہ ہمارا بڑا خیر خواہ ہے. خیر خواہ نہیں بلکہ یہ بہت بڑا دشمن.
اسی لیے حضرت امام سفیان فضائل بن عیاض فرماتے ہیں کہ شیطان کے نزدیک گناہ اتنا برا نہیں ہے جتنی بری بدعات ہے، کیونکہ گناہ کو تو کبھی انسان گناہ سمجھ کے چھوڑ سکتا ہے، لیکن بدعات کو تو وہ دین سمجھ کے سر انجام دیتا ہے، وہ کیسے چھوڑے؟ اس لیے جتنا محبوب اہل یعنی بدعت کا کام، جو کام اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ برا ہے شیطان کے نزدیک، محبوب ہے، اتنا محبوب یہ نہیں کہ یہ گناہ کر لے، گناہ سے تو یہ توبہ کر لے، اس سے توبہ کرے گا ہی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت سے فرمایا، اور ساتھ یہ والکافرون هم الظالمون، کافر جو ہے نا وہ ظالم ہے، کیونکہ وہ یہ حقیقت سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو آیت ہے یعنی آیت الکرسی، حدیث میں کیا آتا ہے، ذرا یہ حدیث شریف بھی سنی، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی، تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا کنیت ابو المنذر تھی، فرمایا یا ابا المنذر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ اے ابو منذر، یہ کنیت تھی، عرب کا طریقہ یہ ہے کہ عزت احترام سے اگر بلایا جائے تو نام نہیں لیتے، کنیت لیتے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے حضرات کی کنیت جو ہے وہ ہے اولاد کے بغیر، اولاد نہیں ہے لیکن انہوں نے کنیت رکھی ہوئی ہے۔ ایک موٹی سی بات ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد نہیں تھی، لیکن ام عبداللہ انہوں نے ان کی کنیت تھی، کیونکہ عرب کے ہاں نام سے بلانا اس میں تقریب نہیں سمجھی جاتی، بلکہ کنیت سے بلانا اس کی تقریب سمجھی جاتی ہے۔ اور عرب میں بہت کوئی شاذ و نادر آدمی ہوگا جس کی کنیت نہ ہو۔ رجال کے تاریخ کے جو کتابیں ہیں ان کو اگر دیکھیں تو ہر آدمی کی کنیت، بلکہ ہر محدث کی کنیت، اور محدثین رحمہ اللہ نے مشتمل اس پر کتابیں لکھی ہیں، کتاب القراء کے نام، کہ کون لوگ ہیں جن کی کنیت رکھی گئی۔ تو یا ابا المنذر، اے ابو منذر، تمہارے نزدیک سب سے اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، تمہارے نزدیک سب سے بڑی آیت کون سی؟ عرض کرنے لگے قلت اللہ ورسولہ اعلم، صحابی عرض کرتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑی آیت کون سی۔ آپ نے فرمایا دوبارہ یا ابا المنذر ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، دوبارہ آپ نے یہی سوال دہرایا، ابا المنذر تمہارے پاس قرآن مجید ہے، حفاظ قرآن میں شمار ہوتے تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے نزدیک تمہارے ہاں بڑی آیت کون سی ہے؟ تو میں نے پھر جسارت کرتے ہوئے کہا قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں نے کہا یہ آیت الکرسی جو ہے یہ سب بہت بڑی آیت ہے۔ قال یا، پھر جب انہوں نے یہ بات بتلائی، حالانکہ اس کے بعد آیت الکرسی کے بعد سورہ البدائنہ سورت اپنی آیت ہے جس میں قرضوں کے مسائل بیان کیے گئے، دین کے قرضوں کے بارے میں مسائل، وہ پورے صفحے کی آیت ہے، وہ پورے صفحے کی آیت ہے، بڑی آیت سب سے قرآن مجید میں وہی ہے۔ لیکن حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ بڑی آیت کون سی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کا ایک ایک جملہ اللہ کی توحید کا اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَضَرَبَ فِي صَدْرِي،
محبت سے نبی علیہ السلام نے فرماتے ہیں میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا واللہ لَيَحْنِكُكَ الْعِلْمُ یا ابا منذر، اے ابو المنذر تمہیں تمہارا یہ علم مبارک ہو، تمہارا یہ علم تمہیں مبارک ہو۔ کیوں کہا یہ؟ اسی لیے کہا کہ یہ پوری آیت سب سے زیادہ توحید کی علم بردار۔ سورۃ قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص ہے، اس کو ایک بار پڑھنے پر 10 باروں کے پڑھنے کے اجر و ثواب کا کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے کہ قل هو اللہ احد کی ساری توحید پر مبنی، کوئی مسئلہ نہیں۔ جس طرح اس آیت میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ابتدا بھی احد سے اور انتہا بھی احد سے۔ احد میں اور واحد میں کیا فرق ہے؟ کسی وقت عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ابتدا میں بھی احد اور آخر میں بھی احد، کہ اللہ احد ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، صرف اللہ ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ جوڑا جوڑنے والوں نے تو بہت جوڑے اللہ بہت جوڑے ظالموں نے، اللہ کے بڑے جوڑے لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ وہ ہے جو احد ہے، ایک ہے۔ جس طرح وہ سورت تمام صورتوں سے، یعنی سورت فاتحہ کے بعد سب صورتوں سے کیا ہے؟ افضل ہے، قل هو اللہ احد۔ اسی طرح سارے قرآن مجید کی آیات میں سب سے بڑی فضیلت والی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے بڑے فضائل ہیں، لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ میرا مقصد عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اعظم اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ کی توحید ہے، اور اس توحید کا ایک پہلو یہ بھی ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو ان کے سامنے زبان کھولے بات کرے؟ تو یہ ہے حقیقت۔ اور پھر کیا ہے؟ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اس کی طرف تم لوٹو گے، اسی طرف جانا ہے۔ یہاں جیسے فرمایا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف تم نے لوٹنا ہے۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا ثُمَّ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کوئی اپنے آپ پر غور کرو، تم تھے کیا؟ تمہارا کہیں کوئی نام تھا؟ تم امواتا، مردہ تھے تم، بالکل کوئی جان پہچان کیا کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر اللہ تمہیں مارے گا، پھر مارنے کے بعد مرے ہی رہو گے؟ فرمایا نہیں، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف لوٹو۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے پہلے منع کیا تھا، لیکن اب زیارت کرو۔ اب یہاں ایک عجیب نکتہ ہے، جب ایک بدو نے، عربی نے، جو عربی زبان کے نشیب و فراز سے واقف تھا، اس نے بڑی عجیب بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ ان پڑھ ہونے کے باوجود بھی وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں کیا کہا؟ سمت زوروہا، پھر تم قبروں کی زیارت کرو۔ اس سے پتہ چلا ہے قبروں میں ہمیشہ نہیں رہنا، جو زیارت گاہ ہوتی ہے وہاں ہمیشہ نہیں رہا جاتا، اس سے آگے بھی پڑاؤ ہے، کوئی منزل آگے کی ہے، یہ صرف محل زیارت ہے۔ مسئلہ سمجھے، لطیفہ سمجھے، کتنی باریک بات کہ یہ تو محل زیارت ہے۔ جب جس کی زیارت کی جاتی ہے نا، وہاں ٹھہرا ہمیشہ نہیں جاتا، ٹھہرنے کا مقام معلوم ہوتا ہے کوئی اور ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی
کہ بادشاہت اسی کی ہے دنیا اور آخرت کی، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یوم تقوم الساعہ یبلس المجرمون، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم جو ہے وہ نا امید ہو جائیں گے۔ آج جن پر سہارے ہیں اللہ فرماتے ہیں نا امید، کیا کریں؟ قرآن کچھ اور کہتا ہے، ہماری افکار کچھ اور ہیں، بالکل زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بھئی کہیں بتلاؤ تو صحیح نہ، قرآن نے کہا ہے کہ اس کو اللہ نے مالک بنا دیا ہے۔ اللہ نے تو پوچھا ہے کہ بتلاؤ انہوں نے زمین کا کیا بنایا ہے، آسمان کا کیا حصہ بنایا ہے، یہ زمین میں سے کیا چیز، کوئی مخلوق میں سے کوئی چیز پیدا کی ہے انہوں نے، یا وہ خود اپنے آپ کو قائم رکھ سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو قائم رکھے ہوئے ہیں صرف قیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو حی ہے اور قیوم بالذات ہے، کوئی قائم بالذات نہیں ہے خود خود۔ یہ جو ہم کھڑے ہیں بول رہے ہیں یہ سب اللہ کے کھڑے ہونے اور بیٹھنے اور بولنے کی اجازت سے بول رہے ہیں، ہم اپنے آپ پر قائم نہیں ہیں، اللہ کے قائم رکھنے پر ہیں بغیر، اور ایک وقت تو پھر اس کا ثبوت مہیا ہو جاتا ہے، سب کچھ کھانے پینے کے بغیر سہارے کے چل ہی نہیں سکتے۔ قیوم جو جس کو سہارے کی ضرورت نہ ہو، اللہ کو کسی سہارے، اللہ کا پتہ نہیں یہ زمین و آسمان سے پہلے کتنا دور تھا، کتنا باقی ہے، اس کے بعد کتنا آئے گا، سب کا پتہ اللہ کو ہے۔ اور اللہ ذوالجلال جو ہے نا وہ کیا ہے؟ قیوم ہے۔ کوئی جاندار، کوئی انسان قیوم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بغیر سہارے کے چل ہی نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، کروٹ نہیں لے سکتا، ایسا مرحلہ بھی آ جاتا ہے انسان پر، کروٹ نہیں لے سکتا۔ اس لیے قائم بھی ذات ہے تو صرف اللہ ہے، خواہ وہ بادشاہ ہو، خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ ولی ہو، خواہ وہ صدیق ہو، خواہ شہداء ہو، وہ قیوم نہیں ہے، وہ بیمار ہے، تو پہلو بدلنے میں بھی قادر نہیں ہے، مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنی مصیبت کو دور کر نہیں سکتا، لیکن اللہ کیا ہے؟ وہ واحد ہے جو قیوم ہے، جس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک الملک تو وہ ہے، سہارے کی ضرورت کس کو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، نا امید ہو جائیں گے یہ سارے مجرم جو آج کہتے ہیں بس بات بن جائے گی، حضرت صاحب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اور نہیں، اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو کیا کرو؟ میرے نبی محمد رسول اللہ کی تابعداری کرو۔ یہ تو کہیں نہیں فرمایا کہ بابا جی نے قدمی ڈال دو، کہیں فرق کہا ہے کہ جو بابا جی ہو تمہارے، سائیں جی ہو، ان کے قدموں میں جا جھکو، پاؤں پکڑ لو ان کو جا کے؟ نہیں، فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے کہ میرے محبوب، میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کی اقتداء کرو۔ ان کی اقتداء کرو گے تو تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، لا یلدکم من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا، ان کی اطاعت کرو۔ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنَ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ بِكَافِرِينَ، فرمایا نہ ان کا وہاں کوئی شریک ہوگا، شفاعتی ہوگا، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ، جنہوں نے شریک بنا رکھا تھا اللہ ذوالجلال والاکرام کا، وہ وہاں ان کو کہیں نظر آئے، کہیں بھی ان کو نظر نہیں آئے، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ المومن میں فرمایا ہے کہ اللہ پوچھے گا این ما کنتم تشرکون من دون اللہ،
اور کہاں ہے جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ؟ چڑھاوے چڑھاتے تھے، دیوے بالتے تھے، اچھاڑ چڑھاتے تھے، طواف قبروں کا کرتے تھے، سجدے کرتے تھے تو ان کو کہ یہ راضی ہو جائیں، قبروں کے بوسے لیتے ہوئے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے قبروں کو بوسہ دینا یہود و نصارہ کی علامت. لیکن کسی کو ماننا ہو تو ہم مانیں نا. ہم مانتے ہیں اپنے من کو، ہم مانتے ہیں اپنی خواہش کو. جو خواہش میں آیا اس کو معبود بنا لیا، اس کو اچھا سمجھ لیا. اللہ فرماتے ہیں اینما کنتم تشرکون من دون اللہ. کہاں ہے آج؟ قالوا ضلوا عنا. کہیں گے گم ہو گیا، کوئی نظر نہیں آتا، کوئی نظر نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں گم سم ہو گئے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا. جھوٹ بولیں گے کہ ہم تو کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے، کسی کے نذرانے نہیں دیتے تھے. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کذالک یضل اللہ الکافرین. اسی طرح کافروں کو اللہ گمراہ کرتا ہے. یہ گمراہ کیونکہ انہیں قیامت کا حقیقتاً اعتراف ہی نہیں ہے. یاد رکھو، جو رسول کو رسول کی حیثیت سے نہیں مانتا وہ گویا رسول کو نہیں مانتا. جو قیامت کو قیامت کی حیثیت سے نہیں مانتا وہ گویا کہ قیامت کو نہیں مانتا. جو اللہ کو اللہ کی حیثیت سے نہیں مانتا وہ اللہ کو مانتا نہیں ہے. بات سمجھ لیں. اللہ کو کیا سمجھنا ہے، رسول کو کیا سمجھنا ہے، قیامت کو کیا سمجھنا ہے. یہ جب تک انسان اس میں ہیرا پھیری کرتا ہے تو گمراہ ہوتا ہے. اللہ کو سمجھنے میں بھی گمراہ، رسول کو سمجھنے میں بھی گمراہی، اور اسی طرح قیامت کو سمجھنے میں لوگوں نے گمراہی اختیار کی. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی یعنی توحید اتنی سادہ اور اتنا صاف موضوع ہے کہ لوگوں کو یہ کبھی سمجھ نہیں آیا اور آج بھی سمجھ نہیں آتا. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات گرامی کی معرفت نصیب فرمائے، اپنی ذات گرامی کی عظمت ہمارے سامنے اجاگر فرمائے. ہمیں صرف اپنا بندہ بنائے، کسی اور کے سامنے سر نہ جھکانے کی ہمت دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.